العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ گفتگو ہو کہ رسول اللہ کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا یا 4 بیٹیاں عطا کی تھیں، چونکہ ماشاءاللہ نوجوانوں اور جوانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، میں صرف ایک پوائنٹ ان کے لیے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اصل ٹاپک پہ گفتگو ہوگی۔ یہ ہمارے بچے بچیاں یہ ویسٹ میں رہتے ہیں یا اور بھی دنیا کے کسی گوشے میں رہتے ہیں، چونکہ بے دینی چاروں طرف بڑھ رہی ہے تو کبھی کبھی یہ بے دینی کے ماحول میں دین کی پابندی کو اور ریلیجسٹی کو ایک اور چیز سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جو دین کی ویلیو اور دین کا آنر ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور جو کچھ سماج میں ہو رہا ہے اس سے یہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی یہ جاتے ہیں ہر جگہ دین کو انڈرمائن کیا جاتا ہے اور دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز کبھی کبھی ان کے اوپر یہ محسوس بھی نہیں کر پاتے لیکن اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک سٹوری ہے چھوٹی سی، میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے کچھ اسی طرح کا سوال کیا کہ دین کی امپورٹنس کیا ہے، تو انہوں نے ایک زبردست لیکچر دین کی امپورٹنس میں دیا کہ یہ دین کی امپورٹنس ہے۔ شاگرد جو اسٹوڈنٹ تھا وہ بات کو صحیح طرح کمپریہنڈ نہیں کر سکا، تو اس کا جوتا خراب ہو گیا، تو اپنے جوتے کے ریپیئر کے لیے وہ ایک موچی کے پاس گیا، کوبلر کے پاس گیا، شو میکر کے پاس گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا جوتا ہے اور اس میں یہ پرابلم ہو گئی ہے، آپ اس کو ریپیئر کر دیجئے۔ تو اس نے کہا اتنے پیسے ہوں گے؟ تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں، ایسا ہے کہ میں آپ کو دین کے 2-4 مسئلے بتا دیتا ہوں اور آپ اس کے بدلے میرے جوتے کی مرمت فرما دیجئے۔ تو اس نے کہا خاموشی سے وہ پتلی کلی پکڑ کے یہاں سے نکل لو۔ اب وہ بیچارہ شاگرد گھبرایا ہوا استاد کے پاس آیا، کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ دین بڑی اہم چیز ہے اور دین کی یہ امپورٹنس ہے اور وہ امپورٹنس ہے، یہ فضیلت ہے اور وہ عظمت ہے، وہاں تو ایک موچی بھی 2 ٹکے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دین کے مسائل کو سیکھنے کے بعد، تو دین کی کیا امپورٹنس ہے؟ تو استاد ہوشیار تھا، اس نے اس دفعہ اس کو ایک پرل دیا، موتی دیا، اور کہا کہ تم اسے لے کے جو سبزی منڈی ہوتی ہے، گروسری اسٹور، وہاں جاؤ
اور جو ग्रोसर ہے اس سے जाके पूछो, जो शॉप का ओनर है उससे जाके पूछो इसकी क्या कीमत है, तुम इसके जरिए उससे सब्जी खरीदना चाहो। तो वो सब्जी फरोश के पास उसको लेके गया और कहा कि मैं इसे दे के कुछ लेना चाहता हूं, मुझे क्या मिल सकता है। उसने कहा कि ये मोती मेरे किसी काम तो आएगा नहीं, लेकिन बहरहाल मेरे यहाँ घर में बच्चे हैं, हो सकता है कोई बच्चा इसके साथ थोड़ी देर खेल ले, तो तुम इसको यहाँ पे रख दो और 2-4 लेमन उठा लो, 2-4 लेमन उठा लो और चले जाओ। उस मोती को लेके उस्ताद के पास आया, ताकि उसने ऐसा ऐसा कहा अब तुम जाओ किसी सुनार के पास, किसी सुनार के पास जाओ, ज्वेलर के पास जाओ और उससे पूछो इस मोती की कीमत क्या है। तो जब अब वो सुनार के पास गया और उसने उस मोती को दिखाया, तो वो सुनार अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया और कहा कि इस मोती की कीमत तुम पूछना चाहते हो तो यह है कि अगर मैं अपनी पूरी दुकान भी तुमको दे दूं तो भी इस मोती की कीमत मैं अदा नहीं कर सकता। ये बात आके उसने उस्ताद को बताई। उस्ताद ने कहा एग्जैक्ट यही सिचुएशन दीन की है और दीनदारी की है। मसला यह है कि तुम दीनदारी की अहमियत को किसके जरिए से समझना चाहते हो। अगर तुम पर्ल की, मोती की कीमत को, जौहर की कीमत को सब्जी फरोश के जरिए समझना चाहोगे तो उसकी कीमत 4 लेमन है, लेकिन अगर जौहरी के जरिए से, सुनार के जरिए उसकी कीमत समझना चाहोगे तो वो उठ के खड़ा होगा और पूरी दुकान भी प्रेजेंट करने के लिए तैयार होगा अपनी। तो मसला यह है कि तुम दीन की इंपॉर्टेंस को किसके जरिए से समझना चाहते हो। जो सड़क छाप लोग हैं, स्ट्रीट पीपल हैं, और जो हर तरह के गुनाहों में डूबे हुए हैं, फसाद में डूबे हुए हैं, डांसिंग, ड्रिंकिंग, डेटिंग उनका मशगला है, उनके जरिए अगर तुम दीन को समझना चाहोगे तो दीन की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो दीन के सच्चे जौहरी हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक मोती की कीमत सब्जी फरोश नहीं बता सकता, एक मोती की कीमत जौहरी बता सकता है। इसी तरह से दीन की सच्ची कीमत सड़क पे रहने वाले गुनहगार नहीं बता सकते। दीन की सच्ची कीमत वो बताएंगे कि जिन्हें अल्लाह ने पाको पाकीज़ा बनाया हो और दुनिया अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके दामने किरदार पे एक धब्बा भी न तलाश कर सके। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। तो जब हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के पास आते हैं कि इस दीन की क्या वैल्यू है, ये शब जुमा की हमारी गैदरिंग होती है, ये मजलिस होती है, ये तमाम चीजें दीन सीखने के लिए हम करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमको दिखाई देगा कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हम लोग इस दीन के लिए कुछ लम्हे अपनी जिंदगी से खर्च कर देते हैं, और ये लम्हे भी जो यहाँ पे हम गुजार रहे हैं, अगर यहाँ ना गुजारते तो कहाँ गुजारते? टेलीविजन के सामने या इंटरनेट पे या इधर उधर के गपशप में। तो हम कुछ लम्हे गुजारते हैं दीन के लिए, कुछ थोड़े बहुत पैसे खर्च करते हैं दीन के लिए, लेकिन जो दीन के सच्चे जौहरी थे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगियां दीन के लिए गुजार दी, पूरी जिंदगियां उन्होंने दीन के लिए गुजार दी हैं, और सब ने इतनी जांफशानियां की कि जाम शहादत नोश किया। और जाहिर सी बात है अब शहादत से बढ़कर कोई नेकी तसव्वुर नहीं की जा सकती। तो ये दीन की कीमत है। बेज़ान मोहतरम, ये अय्याम फातिमिया थे, और अय्याम फातिमिया में हमने बीबी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की, और आज भी उसी बीबी के हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे, लेकिन ज़रा सा डिफरेंट अंदाज में, कि जिस बीबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी, बीबी की अज़मत व जलालत को देखिए, दीन की खातिर सर्फ कर दी और दीन के नाम पे खर्च कर दी। ये दीन की इंपॉर्टेंस है। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके सामने इंशाअल्लाह ये सवाल रखेंगे कि रसूलुल्लाह के यहाँ एक बेटी थी या 3 बेटी या 4 बेटे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव 1 डॉटर और 4 डॉटर्स। ये गुफ्तगू का टॉपिक है।
تو دیکھیں جو ہمارے ہاں جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے اہل تشیع کے ہاں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے ہاں ایک بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا۔ لیکن جو دوسرے مسلمز ہیں ان کے یہاں اس چیز پہ خصوصیت کے ساتھ اسٹریس ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے یہاں ایک بیٹیاں نہیں بلکہ 4 بیٹیاں تھیں، اور اس کی وجہ بھی اگر آپ ریسرچ کیجئے تو یہی سامنے آئے گی کہ مولا علی کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے شوہر ہیں۔ اور فاطمۃ الزہرا کی عظمت اس منزل پہ تھی کہ حضور نے اعلان کیا لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو، کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، فاطمہ کا کوئی اسپاؤس نہ ہوتا۔ تو مولا علی کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے فاطمۃ الزہرا کے ساتھ شادی۔ تو اب جن کو دوسرے مسلمان محترم مانتے ہیں ان کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ علی کی شادی رسول اللہ کی ایک بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، تو ان کی شادی تو رسول اللہ کے رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور اسی لیے آپ ہمیشہ جب ان کا تذکرہ سنیں گے ہمارے برادران اسلامی سے تو یہ لفظ بھی ذہنوں میں آئے گا ذو النورین، 2 نور والے۔ رسول مولا علی ذو النور ہیں، ایک نور سے مولا علی کی شادی ہوئی ہے، اور ان کی شادی 2 انوار سے ہوئی تو وہ ذو النورین ہوئے۔ اور ایک نور والا افضل ہے یا 2 نور والا افضل ہے؟ مسئلہ واضح ہے۔ تو اس مسئلے کو کور کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس بات پہ فوکس کیا جاتا ہے اور اسٹریس کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ہاں ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ لیکن جب ہم ہسٹوریکلی اس مسئلے کو اچھی طرح سے ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھیں پروپیگنڈا اتنا ہائی کیا گیا، اتنا ہائی لیول پہ کیا گیا کہ انفارچونیٹلی ہماری بھی کچھ کتابوں میں یہ بات آ گئی، لیکن کتابوں میں آ جانے سے کوئی چیز حقیقت نہیں بن جاتی۔ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور کتاب لکھنے والے عام انسان ہوتے ہیں جن سے خطا بھی ہوتی ہے، لغزش بھی ہوتی ہے، بھول چوک بھی ہوتی ہے، اور بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کتابوں میں وہ باتیں آ جاتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے۔ تو دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حضرت خدیجہ سے مختلف اولادیں عطا فرمائیں۔ ایک بیٹا عطا فرمایا تھا بعثت سے پہلے، جب رسول اللہ نے اسلام کا مشن شروع کیا اس سے پہلے اللہ نے حضرت خدیجہ سے حضور کو ایک بیٹا عطا کیا تھا، اور اس بیٹے کا نام عبد مناف تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا یہ جاتا ہے کہ باقی 6 بچے اور حضرت خدیجہ سے رسول اللہ کے ہاں ہوئے، اور ان 6 بچوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں جن میں 2 بیٹے شامل ہیں، عبداللہ اور قاسم۔ قاسم بڑے بیٹے تھے، اسی لیے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے۔ وہ تقریباً 3 برس کے ہوئے تھے، اتنے بڑے ہوئے تھے کہ وہ اپنے پیروں پہ چل سکتے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک بیٹے اور ہوئے جن کا نام عبداللہ ہے، جن کو طیب بھی کہا جاتا ہے اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں۔ یہ 6 اولادیں رسول اللہ کے یہاں جناب خدیجہ سے بعثت کے بعد ہوئی۔ اب جو ان 4 بیٹیوں کے نام کتابوں ملتے ہیں وہ ہیں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا۔ تو اس کے سلسلے میں جو ہم ریسرچ کرتے ہیں اس ریسرچ کا خلاصہ کیا ہو ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ رسول اللہ کی زندگی کو، حیات طیبہ کو A to Z ایکسپلور کیجئے گا تو جو وارم ریلیشن شپ رسول اللہ اور جناب فاطمہ الزہرا کے درمیان آپ کو نظر آئے گا وہ کسی کے درمیان نظر نہیں آئے گا. یہاں تک ہسٹری میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کو اپنی اس بیٹی سے اتنا پیار تھا کہ سب سے آخر میں جب کسی سفر پہ جاتے تھے تو جس سے ملتے تھے وہ فاطمہ ہوتی تھی، اور جب سفر سے پلٹ کے آتے تھے تو سب سے پہلے جس سے ملتے تھے وہ فاطمہ ہوتی تھی. یہ ہسٹوریکل فیکٹ جو تمام کتابوں میں موجود ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری بیٹیاں فرض کر لیجئے کہ فاطمہ الزہرا کے لیول کی نہ تھیں عظمت کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے، لیکن آفٹر آل وہ تھی تو رسول اللہ کی بیٹیاں. تو رسول اللہ کی زندگی میں کہیں تو ان کا تذکرہ آنا چاہیے تھا. اگر رسول اللہ ہر نماز صبح سے پہلے بھی اور ہر نماز صبح کے بعد بھی فاطمہ الزہرا کے گھر آیا جایا کرتے تھے تو ان بیٹیوں کے ہاں کبھی کبھی تو جاتے، مگر ہسٹری میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. میں کسی بھی مسلمان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاں 4 بیٹیاں ہوں، ایک بیٹی کو آپ سب کچھ دیں، ہر طرح کا پیار دیں، ہر طرح کی محبت دیں، اس کو آپ وزٹ کریں، اس کے ہاں آئے جائیں، اور جو باپ بیٹی کے درمیان رابطہ ہوتا ہے اس سے بھی بہتر رابطہ آپ اس کے ساتھ برقرار رکھیں، اور جو دوسری بیٹیاں ہوں ان کو آپ بالکل اگنور کر دیں، ان کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں، تو کیا آپ عادل کہے جائیں گے؟ اگر مجھے اللہ 4 بیٹیاں دے اور میں ایک بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھوں اور دوسری بیٹیوں میں کوئی توجہ نہ دوں، تو آپ میں سے کسی کو میرے پیچھے نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے، میں عادل نہیں رہ گیا. اسلام میں اولاد کے درمیان ڈسکرمنیشن کی اجازت نہیں ہے، تمام اولاد کو ایکولی دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ محبت آپ کو یقیناً کسی ایک سے زیادہ ہوگی، لیکن محبت کا تعلق دل سے ہے، مگر ایکشن وائز عمل کے میدان میں آپ کو سب کے ساتھ ایکوالٹی کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے. تو جب ایک عام انسان بچوں کے ساتھ عدم مساوات کی بنیاد پر، برابری کا برتاؤ نہ کرنے کی بنیاد پر عادل نہیں رہ جاتا تو اللہ کا رسول کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ فرسٹ پوائنٹ. ہم بہت مختصر طور پہ اس مسئلے کو کور کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام باتیں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دی جائیں. اور دوسرا پوائنٹ جو اس سلسلے میں آتا ہے وہ یہ کہ جب آپ رسول اللہ کی حیات طیبہ، خصوصاً جو ارلی سٹیج ہے، جناب فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی ہیں، وہ جو 4 بیٹیاں کہی جاتی ہیں ان میں سب سے چھوٹی ہیں جناب فاطمہ الزہرا. جو رسول اللہ کی ارلی لائف ہے، مشن شروع کرنے کے بعد، بعثت شروع کرنے کے بعد، اس میں رسول اللہ کو ہر طرح کا ٹورچرز اور ٹورمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو تمام ٹورچرز میں، ٹورمنٹس میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہر جگہ ایک ہی بیٹی کا نام کیوں آتا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا. جناب فاطمہ رسول اللہ کے زخموں پہ مرہم بھی لگا رہی ہیں. جب زخمی ہو کے حضور کائنات بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے زخموں کا خون بھی آپ دھوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ہسٹری میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے میں گئے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا ایک گروپ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. ان سب نے سوچا کہ رسول اللہ کا مذاق اڑایا جائے، تو کہا کہ فلاں جگہ کے اوپر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھڑیاں، انٹسٹائن، آنتیں لے کے آؤ اور لانے کے بعد رسول اللہ کے سر پہ رکھ دو، گردن پہ رکھ دو سجدے کی حالت میں. اور ہسٹری بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ حرکت انجام دی، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے ٹھٹھے لگانا شروع کیے، کہے لگانا شروع کیے، اور اتنا ہنس رہے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر گرے جا رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ماحول اتنا وحشت ناک تھا، اتنا بھیانک تھا، اتنا ڈراؤنا تھا کہ اگرچہ میں مرد تھا میرے اندر ہمت نہ ہوئی کہ میں آگے بڑھ کے رسول اللہ کے جسم اطہر سے اس غلاظت کو صاف کر دوں. رسول اللہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں. یہاں تک
عبداللہ ابن مسعود نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جا کے فاطمۃ الزہرا کو باخبر کیا کہ ایسی صورتحال پیش آئی ہے. تو اگرچہ آپ بالکل چھوٹی بچی تھیں، بہت سے بہت آپ 5 برس کی یا 7 برس کی رہی ہوں گی یا اس سے بھی کم، آپ بیت الشرف سے نکلی، دوست پہ ابا ڈالے ہوئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر و گردن سے اس غلاظت کو صاف کیا، اور اس کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو جو آپ نے ڈانٹا ہے تو تاریخ بتاتی کو اپنی ہنسی بھول گئے اور سب کے چہرے مرجھا گئے. اس زاویہ نظر سے بھی فاطمۃ الزہرا کی حیات طیبہ پہ گفتگو ہونی چاہیے. فاطمۃ الزہرا کی شجاعت، ماحول ایسا تھا کہ ایک صحابی کھڑا ہوا دیکھتا رہ گیا، اس کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کے رسول کا دفاع کرے. مگر فاطمہ اس بہادر کا نام ہے کہ جہاں پہ صحابیت کی جوانی لرزتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہاں فاطمہ کا بچپنا آگے بڑھ کے رسول کا دفاع کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دیکھیں، یہ ہم نے ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، انہوں نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں. تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اور بھی بڑی بہنیں موجود تھیں، بڑی بیٹیاں موجود تھیں، تو ہر مقام پہ فاطمہ کیوں نظر آتی ہیں؟ وہ کہیں کیوں نظر نہیں آتی رسول اللہ کی خدمت کرتے ہوئے، رسول اللہ کی مدد کرتے ہوئے؟ یہ دوسرا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ، جب مباہلہ کا واقعہ پیش آیا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لائیں. تو اللہ کے رسول کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ عورتوں کا لفظ استعمال ہوا تھا. تو اگر اور گھر میں بیٹیاں موجود تھیں تو رسول اللہ ان میں سے کسی کو کیوں نہیں لے گئے؟ تمام مفسرین نقل کرتے ہیں کہ یہاں پہ نساءنا سے مراد اونلی اینڈ اونلی فاطمۃ الزہرا. یہ تیسرا پوائنٹ. فورتھ پوائنٹ، ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ جو فاطمۃ الزہرا کی حیات طیبہ میں دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب فاطمۃ الزہرا کی ایج شادی کے قریب پہنچی تو جو شادی کے طلبگار لوگ تھے ان کی پوری ایک قطار دکھائی دیتی ہے. نہ جانے کتنے لوگ تھے جو فاطمۃ الزہرا کے ساتھ شادی کرنا چاہتے. آپ کی عظمت کی بنیاد پہ شان و شوکت اور جو اسٹیٹس اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے لوگوں کے درمیان بیان کیا تھا، تو ہر انسان چاہتا تھا کہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، اس لیے کہ آپ دختر رسول تھی. ظاہر سی بات فرض کر لیجیے کہ اگر ایک پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو اور اس کی بیٹی، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کے درمیان وہ اٹھتا بیٹھتا ہو، اس کا لوگوں کے ساتھ برابر کا ریلیشن شپ ہو، تو ہر انسان چاہے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے. کون نہیں چاہے گا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف فاطمۃ الزہرا کی شادی کے لیے اتنے خواستگاروں کی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا اللہم صلی علی محمد سے عقد کے لیے یہ تعداد کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اور کچھ لوگ اتنا زیادہ خواہاں تھے اس وصال کے اور اس عقد کے کہ تاریخ بتاتی کہ وہ اپنے سن و سال کو بھی بھول گئے. رسول اللہ کے برابر یا رسول اللہ سے بڑے بڑے اصحاب بھی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہمیں ان کے ساتھ شادی کرنا ہے. تو تاریخ بتاتی کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ رسول اللہ غضبناک ہوئے اور فرط غضب سے آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا، اور جب کبھی بھی کوئی آیا تو آپ نے یہی کہہ کے ٹال دیا، ان الامر بید اللہ، فاطمۃ الزہرا کی شادی کا معاملہ کمپلیٹلی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر اس کے بعد جب مولا علی آئے تو آپ خوش ہوئے اور مولا علی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. تو اور بھی تو بیٹیاں تھیں، ان کی شادی کے معاملے میں یہ چیز کیوں نہیں دکھائی دیتی کہ ان کی شادی کے لیے بھی کچھ لوگ آئے ہوں، ان کا بھی ہاتھ مانگا ہو، لیکن یہ چیز نہیں دکھائی دیتی. اور پھر اس کے بعد میں جو ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، دیکھیں کہا یہ جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں موجود ہو کہ رسول اللہ کے ہاں آل ٹوگیدر 7 اولادیں ہوئیں جناب خدیجہ سے. ایک عبد مناف وہ بیست سے پہلے،
اور باقی 6 کے 6 بچے بعثت کے بعد. تو بعثت کے بعد یہ تمام بچے پیدا ہوئے. اب ظاہر سی بات ان تمام بچوں میں 2 بیٹے بھی شامل ہیں کہ جن کا انتقال ہوا, اور پھر اس کے بعد میں یہ 4 بیٹیاں شامل ہیں. تو بعثت کے بعد اچھا دیکھیں ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں آپ رکھیے کہ جو کتابیں اس چیز پر اسٹریس کرتی ہیں کہ ان دونوں بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی تھی, وہ تمام کتابیں یہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم جو خلیفہ سوم کی زوجہ تھیں الجلی جیسا کہ کہا جاتا ہے, جب خلیفہ سوم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی, ایتھیوپیا کی طرف, تو اس بوٹ میں وہ ان کے ساتھ تھیں اور اس بوٹ میں ان کا مسکریج ہوا اور ان کے بچے کی ولادت ہوئی, اور پھر اس کے بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایتھیوپیا کی طرف ہجرت کب ہوئی؟ 5 بعثت میں, 6 بعثت میں, 5 بعثت میں ہجرت ہوئی, یہ رکھ لیجیے چلیے 6 بعثت میں ہجرت ہوئی. بچیاں کب پیدا ہوئیں؟ بعثت کے بعد. بعثت کے بعد بچیاں پیدا ہوئیں. اور اچھا ایک چیز اور بھی یہاں پہ ایڈ کر لیجئے, یہ جو ان کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے ساتھ ان دونوں بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی, ام کلثوم کی اور رقیہ کی, ان تمام کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان دونوں بیٹیوں کی شادی پہلے ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ہوئی تھی. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام عتیبہ تھا. تو اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئی تھیں اور وہ شادی چلتی رہی یہاں تک کہ سورہ تبت یدا نازل ہوا. جب تبت یدا ابی لہب کا سورہ نازل ہوا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو بگڑ گیا, اور اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی بھڑک گئی, اور ان دونوں نے مل کے اپنے بیٹوں کو ورغلایا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو ان دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی. جب ان دونوں بیٹوں نے طلاق دی تو پھر ان کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی کے بعد دیگرے, پہلے ایک کے ساتھ شادی ہوئی, پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسرے کے ساتھ شادی ہوئی. تو اب اگر آپ کے ذہن میں تمام باتیں ہیں, آپ نے بہت سے عجیب و غریب قسم کے ڈرامے دیکھے ہوں گے. ہیری پوٹر کا جو ڈرامہ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, بچوں نے یقیناً دیکھا ہوگا, بہت ویئرڈ قسم کا وہ ڈرامہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہسٹری مسلمانوں نے تیار کی ہے رسول اللہ کی بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے, یہ ہیری پوٹر کے ڈرامے سے بھی زیادہ ویئرڈ ہے. بعثت کے اگر پہلے سال بھی یہ بچیاں پیدا ہوئیں تو 5 ہی سال کے اندر یہ بچیاں جوان بھی ہو گئیں اور یہ بچیاں شادی کے سن تک بھی پہنچ گئیں, اور پھر اس کے بعد میں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی, رخصتی بھی ہو گئی, اور پھر اس نے طلاق بھی دے دیا. طلاق کے بعد طلاق کی عدت بھی مکمل ہو گئی, اور پھر اس کے بعد میں وہ ان کے ساتھ شادی حضرت عثمان کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی, اور ایک کا مسکریج بھی ہو گیا, اور پھر اس کے بعد میں بچے کا بھی انتقال ہو گیا, اور پھر دوسری کی بھی شادی ہو گئی. یہ 5 سال کے اندر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ یہ وہ مسٹری ہے جسے مسلم ہسٹورینز کے علاوہ کوئی اور سولو نہیں کر سکتا. ایک سلوات پڑھتے محمد و آل اور جو ٹائم فریم لکھا ہوا ہے میں اس کا ریفرنس بھی آپ کو دیتا ہوں. الاستیعاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان بچیوں کی ولادت بعثت کے بعد ہوئی. الاستیعاب بہت مشہور کتاب ہے. اس کے علاوہ البدء والتاریخ یہ بھی بہت فیمس کتاب ہے, اس میں بھی یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ہم اور آتے ہیں, ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں. تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے 2 پوائنٹس پہ ہم خصوصی طور پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہیں گے. ایک رسول اللہ کی فیمس حدیث ہے جو سنی شیعہ تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے مولا علی سے فرمایا, یا علی اوتیت ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا. اے علی, اللہ نے تم کو 3 شرف وہ عطا کیے ہیں جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیے, انکلوڈنگ مائی سیلف. 3 شرف ایسے ہیں آپ کے پاس کہ پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں, حتیٰ میرے پاس بھی نہیں. وہ تینوں شرف کیا ہیں؟ آپ کو اللہ نے ایسا خسر معظم دیا ہے جیسا فادر ان لو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے محمد مصطفیٰ سے بہتر اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی محمد.
اور اللہ نے آپ کو وہ زوجہ دی ہے کہ جیسی زوجہ اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دی، اور اللہ نے آپ کو وہ بچے عطا کیے ہیں حسن و حسین جیسے بچے اللہ نے پوری کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس حدیث شریف کے پہلے سینٹنس پہ آپ غور کیجئے، آپ کو وہ فادر ان لو ملا ہے جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا ہے۔ اگر رسول اللہ کی اور بھی بیٹیاں ہوتی اور ان کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی ہوتی تو رسول اللہ یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ اور جب بی بی خطبہ دے رہی تھی، خطبہ فدق جو ہسٹری میں مشہور خطبہ ہے، تو اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا، ان تعزوہ تجدوہ ابی دون نسائکم، یہ بی بی کے الفاظ ہیں۔ جب آپ نے اپنے بدر بزرگوار کا تذکرہ کیا اور رسول اللہ نے جو احسانات امت پہ کیے ہیں ان کو آپ نے گنوانا شروع کیا، تو اس میں آپ نے اسی ضمن میں آپ نے یہ بات بھی کہی کہ اگر تم غور و فکر کرو، اور یہ بات تم میں سے ہر ایک جانتا ہے، تجدوہ ابی دون نسائکم، کہ محمد صرف اور صرف میرے باپ ہیں، میرے علاوہ تم میں سے کسی بھی عورت کے باپ محمد دنوں تک رسول اللہ کے گھر میں رہی تھی۔ کس طرح سے؟ جناب خدیجہ کی ایک سسٹر تھی حالہ، جن کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے انتقال کے بعد وہ بچیاں جناب خدیجہ کے ہاں رہتی تھی، اور جب رسول اللہ کے ساتھ جناب خدیجہ کی شادی ہوئی تو بچیاں اس وقت کچھ دنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی رہیں، اس نسبت سے تو رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اور ہماری کتابوں میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ یہ جو الجلی دونوں خواتین حضرت ام کلثوم اور رقیہ، ان کے ساتھ خلیفہ سوم کی شادی کی بات کی جاتی ہے، تو انہوں نے ان دونوں کے اوپر ظلم کیا۔ یہ تمام چیزیں کتابوں میں ہمارے ہاں موجود ہیں، اور یہ کہ بہرحال ان کی شہادت کا سبب بھی بنے۔ تو خیر یہ ایک ہسٹوریکل بحث تھی جس کو ہم نے اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ رسول اللہ کے گھر میں کچھ دنوں تک رہی تھیں۔ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کو جب ہم ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اور فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، ایک بات اور بھی یقیناً آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی کہ اگر وہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں تو رسول اللہ نے فاطمۃ الزہرا کو فدق دیا، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، جس کی اتنی انکم تھی۔ تو ان تینوں بیٹیوں کو رسول اللہ نے کیا دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ایک بیٹی کو سب کچھ دیں اور باقی کو بالکل اگنور کر دیں؟ بہرحال حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا دنیا کی تمام عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ اور عام مردوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، امام زمانہ سے ریلیٹڈ ایک سینٹنس میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ بات تمام۔ امام زمانہ جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، اور شب جمعہ ہم خصوصیت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد اپنے امام کو یاد فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کے دختر نیک اختر فاطمۃ الزہرا کی حیات طیبہ خود ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ فاطمۃ الزہرا کی شان کیا ہوگی اور ان کی عظمت و جلالت کیا ہوگی۔ جس زاویے سے آپ دیکھیے یونیک ہے، علم کے اعتبار سے دیکھیے، لوگوں کی مدد کے اعتبار سے دیکھیے۔ میں صرف ایک نمونہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی کبھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، ہم سے بچے آگے کوسچنز پوچھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوسچن پوچھا، خاص طور سے ٹیچرز کے لیے بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، ہم نے اس کو سمجھایا
وہ نہیں سمجھ سکا, تھوڑی دیر بعد پھر اس نے پوچھا, نیکسٹ ڈے پھر پوچھا, 2-3 مرتبہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں, اس کو جھڑک دیتے ہیں کہ کیوں بار بار پوچھ رہا ہے, اور اس کو 2-4 سنا بھی دیتے ہیں کہ تیرا دماغ نہیں ہے اور کن ذہن ہے اور بس ذہن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. جناب فاطمہ الزہرا کی حیات طیبہ سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے. دین کی خدمت کے معاملے میں, ایجوکیشن کو شیئر کرنے کے معاملے میں, نالج کو دوسروں تک پارٹیک کرنے کے معاملے میں ہم کو کتنا زیادہ پیشنٹ ہونا چاہیے, ہم کو کتنا زیادہ لینینٹ ہونا چاہیے. ایک عورت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اور اس نے آگے پوچھا اور بی بی نے اچھی طرح سے ایکسپلین کیا اور اس کی سمجھ میں بالکل آ گیا مسئلہ. اگلے دن پھر آئی, میں بھول گئی, اب مجھے پھر سے ایکسپلین کر دیجیے. بی بی نے پھر سے ایکسپلین کیا. نیکسٹ ڈے پھر آئی. یہاں تک ہسٹری میں ملتا ہے کہ 27 ٹائمز اور مور دین 27 ٹائمز سیم مسئلہ پوچھنے کے لیے بی بی کے پاس آئی, اور آخر میں جب آئی تو اس نے خود فلی امبیرسڈ ہو کے کہا, بی بی مجھے معاف کر دیجئے, میں بار بار آپ کو زحمت دے رہی ہوں. اس کے ماتھے پہ شکن تھی, وہ گھبرائی ہوئی تھی, وہ پریشان تھی, مگر بی بی کے ماتھے پہ شکن نہیں تھی. بی بی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا 27 مرتبہ تو 27 مرتبہ, تو جتنی مرتبہ بھی, ہزاروں مرتبہ اگر ہمارے پاس پوچھنے کے لیے آئے گی تو ہم سے مسئلہ پوچھ رہی ہے, لیکن ہمارے درجے میں اضافہ ہو رہا ہے تیرے مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے. جتنی مرتبہ تو پوچھے گی, جتنی مرتبہ ہم ایکسپلین کریں گے, اللہ سبحانہ وتعالی ہر مرتبہ ہم کو ریوارڈ دے گا اور ہر مرتبہ ہمارے اسٹیٹس کو بلند کرے گا اور ہر مرتبہ ہمارے گریڈ اور درجے کو بلند سے بلند تر فرمائے گا. تو یہ ہمارے اندر پیشنس ہونا چاہیے, خصوصاً ٹیچرز اور تمام ماں باپ. ظاہر سی بات سب ٹیچرز ہیں, بچوں کو سمجھانے میں, بات کرنے میں ہم جھنجھلا جاتے ہیں. ایک مرتبہ کسی سے کوئی بات کی, ایون بڑے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, بات چیت کرنے کے دوران اگر کوئی مسئلہ نہیں سمجھ پاتا کوئی آدمی, تو فوراً ہم ایڈیٹ اور اسٹیوپڈ اور یہ اور وہ کہہ کے اس کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں, انسلٹ کرنا شروع. نہیں, یہ بہت غلط طریقہ ہے. ہمارے اندر پیشنس ہونا چاہیے اور ہمارے اندر فوربیئرنس ہونا چاہیے, اور بی بی کی طرح ہمارے اندر ٹولریشن ہونا چاہیے. اس طرح تو نہیں, لیکن بہرحال ہم ان کے غلام ہیں, ان کی کنیز ہیں, تو ہمیں ان کو فالو کرنے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم, عظمتوں کی اس پہاڑ, عظمتوں کے اس سمندر, عظمتوں کے اس دریا, عظمتوں کے اس کوثر, اللہ نے جو سورہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا اس میں کوثر کہا, انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, اور اس نعمت پر آپ خصوصی طور پر نمازیں پڑھیے اور قربانیاں دیجیے. آپ لاولد نہیں ہوں گے, آپ کے دشمن لاولد ہوں گے. انشاءاللہ اس سورہ پہ تفصیل کے ساتھ 20 جمادی الثانیہ میں جو محفل ہوگی اس کی مناسبت سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو فاطمۃ الزہرا کوثر تھیں, خیر کثیر تھیں, ہر اعتبار سے خیر, خوبی, حسن, مگر اس کوثر پر اور اس خیر کثیر پہ امت نے ظلم کتنا ڈھایا, مصیبتیں کتنی نازل فرمائی. بس ارباب اعضاء, تمام مصائب آپ کے سامنے ہیں, میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا. فاطمۃ الزہرا کی مصیبت وہ مصیبت ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں بی بی کی شہادت کے بعد, اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد, اے بی بی آپ تو چلی گئیں, مگر آپ کے بعد اب علی کبھی چین سے سو نہ سکے گا. بی بی آپ کے چلے جانے کے بعد اب علی ہمیشہ غمگین رہے گا, علی کا حزن اور علی کا غم کبھی ٹل نہ سکے گا. مولا فرماتے ہیں کلما نظرت الیہا انکشف عنی الحموم والغموم, میں جب کبھی بھی فاطمہ کے رخ انور کی طرف دیکھتا تھا, فاطمہ کی طرف نظر کرتا تھا, میں اپنے تمام دکھ درد کو بھول جایا کرتا تھا. مگر فاطمہ کے بعد اب میں اپنے دکھ درد کو کس کے ساتھ شیئر کر سکوں گا, اب میں اپنے دکھ درد کو کس طرح سے ازالہ کر سکوں گا. بیزان محترم, لیکن میں ایک نفسیاتی بات عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دینا چاہتا ہوں. ایسے موقع پہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے
تو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ رونا چاہتا ہے مگر وہ اپنے آنسوؤں پر زبردستی قابو پاتا ہے، اس لیے کہ اگر گھر میں چھوٹے بچے موجود ہیں تو جو گھر کا بڑا ہے اگر وہ خود رونے لگے تو یتیم بچوں کو دلاسا کون دے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سہارا کون دے گا۔ فاطمۃ الزہرا کی وفات کے بعد مولا علی کی کیا کیفیت ہوئی، جب آپ نے خبر شہادت سنی ہے آپ تیورا کے زمین پہ گر گئے ہیں، اتنا زیادہ صدمہ اور شوق مولا علی کو ہوا، لیکن مولا علی رو نہیں رہے۔ اگر مولا خود رونے لگیں تو بلکتے ہوئے حسن و حسین کو کون سنبھالے گا، تڑپتی ہوئی زینب ام کلثوم کو سہارا کون دے گا، گھر کے بڑے مولائے کائنات ہیں، روئیں تو کیسے روئیں، جو بچے رو رہے ہیں وہ مولا علی کے سہارے کے ضرورت مند ہیں۔ بس ارباب اعضاء مولا علی غسل دیتے وقت روئے اس لیے کہ آپ اس وقت تنہا تھے، مگر غسل دینے کے علاوہ آپ نے باضابطہ طور پر شاید گریہ وزاری نہ کیا اور تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، جب مولا علی، حسن و حسین، سلمان و ابو ذر، یہ چھوٹا سا قافلہ دختر رسول کو جنت البقیع کی طرف لے کے چلا ہے شب کے سناٹے میں، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جنت البقیع پہنچے ہیں اور مولا علی نے فاطمۃ الزہرا کو قبر میں اتارا ہے، اب جو قبر میں اتارا تو رسول اللہ کے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے۔ مولا علی کی عجیب مظلومیت تھی، حسن و حسین چھوٹے ہیں، سہارا کون دے، اور جو باقی لوگ ہیں سب نامحرم ہیں، مولا علی کو سہارا کون دے۔ مولا علی اسی پس و پیش میں تھے، فاطمۃ الزہرا کی میت کو لیے ہوئے کھڑے تھے کہ اچانک دو ہاتھ نمودار ہوئے، رسول اللہ نے ان ہاتھوں کو پہچانا، آواز آئی، اے میرے بھائی علی، لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ ارباب اعضاء، ابھی تک علی اپنے آنسوؤں پہ قابو پائے ہوئے تھے اس لیے کہ گھر کے سب سے بڑے تھے، لیکن اب جو گھر کے سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ دکھائی دیے تو اب مولا علی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، تڑپ تڑپ کے رونے لگے، اور وہ مرثیہ پڑھا ہے کہ رہتی دنیا تک ہر آنکھ روتی رہے گی، اے اللہ کے رسول، آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، علی شرمندہ ہے، جب آپ نے فاطمہ کو میرے حوالے کیا تھا فاطمہ صحیح و سالم تھی، اے اللہ کے رسول، میں امانت میں خیانت نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب امانت آپ تک واپس پلٹا رہا ہوں تو اب فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہے، فاطمہ کے بازو شکستہ ہے، اے اللہ کے رسول، فاطمہ پہ کیا گزری ہے، امت نے فاطمہ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، آپ خود فاطمہ سے پوچھئے گا، اے اللہ کے رسول، بار بار پوچھئے گا، فاطمہ بڑی صابرہ ہے، پہلو شکستہ تھا، مجھے خبر بھی نہ ہوئی، اے اللہ کے رسول، علی کو معاف۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود جان و مال عزت و آب و اولاد کی حفاظت فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں تمام مومن و مومنات سے کہ فی الحال جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے اور وہاں پہ سعودی ظالموں کی طرف سے جو شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا ان زیدی شیعوں کی حفاظت فرما اور ان مظلوموں کی حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے، ظالمین و جابرین اگر قابل ہدایت ہوں تو خدا ان کی ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہ ہوں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ خصوصیت کے ساتھ سعودی ظالمین و جابرین کو جو مظلوموں پہ ہمیشہ سے ظلم کرتے چلے آئے ہیں اور جنہوں نے بی بی فاطمۃ الزہرا اور ان کی نسل پاک کے مزارات مقدسہ کو مسمار کیا، خدایا انہیں نیست و نابود فرما اور ان کے شر سے اس زمین کو پاک فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا مظلوموں کی ہمیشہ حمایت فرما۔
خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا فاطمۃ الزہرا کا ہماری پوری قوم کو خصوصاً ہماری خواتین کو فاطمۃ الزہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم میں جو بیمار ہوں فاطمۃ الزہرا کی مظلومیت کا واسطہ انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہوں حج و زیارت کا شرف عطا فرما۔ خدا ہمارے آخری امام اور اپنے آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ یہ دنیا ظلمتوں سے بھرتی چلی جا رہی ہے، اپنے نور برحق ظہور میں تعجیل فرما کر اس دنیا کو ظلمتوں سے پاک فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نور برحق کی روشنی نصیب فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔